question. احمد کھوکھر ہے اور میں بھاولپور سے بلانگ کرتا ہوں. پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, ایک مراسلہ آیا امریکہ سے جس میں کہا گیا کہ اگر یہ گورنمنٹ نہ ہٹائی گئی تو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا. کل جناب عزت مآب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی کل ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک انٹرفیئرنس ہے جس کے اوپر ڈیمانڈس بھی کیا جا چکا ہے, لیکن یہ اس میں سازش نہیں نظر آئی ان کو. قوم ایک پریشان ہے, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں آخر ہوا کیا ہے. ایک کمیشن جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور جو سپریم کورٹ میں لوگ سارے اپنے جو ہے ثبوت لے کے جائیں, اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ, ریجیم چینج کیسے ہوئی ہے. دیکھیں, پہلے تو جو فیکٹس ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, یعنی کوئی بھی ان کی تردید نہیں کر سکتا. 7 مارچ کو ڈونلڈ لو پاکستان ایمبیسی میں ایک آفیشیل میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان امبیسڈر کو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا, یہ نو کانفیڈنس کی جو موشن آ رہی ہے تو پاکستان کو بڑے فیس کرنا پڑے گا, بڑی مشکلات کا دھمکی دیتا ہے, اور اگر اس کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ فیکٹ ہے. یہ پاکستان کے امبیسڈر جو وہاں تھے انہوں نے کنفرم, انہوں نے یہ جو سائفر ہے, سائفر کا مطلب کہ یہ وہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشیل بھیجتے ہیں امبیسڈر سیکرٹ کوڈڈ میسج میں, جس کو سائفر کہتے ہیں, فارن آفس کو, اور پھر میں پرائم منسٹر میرے پاس آتا ہے, ایک جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس, اور ایک کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کمانڈر ہیں ساری فورسز کے, اور پھر جاتا ہے ایک ملٹری قیادت کے پاس. تو میرے پاس جب یہ آیا تو یہ تو اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ. پرائم منسٹر میں تھا تو کس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا ہٹانے کو؟ میں تو فورن آفس تو میرے نیچے ہے, امبیسڈر تو میرے نیچے ہے. دوسری چیز اس میں ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی کہ روس کا جو حال ہی میں یعنی ہم 2 یا 3 مارچ کو روس سے آئے تھے اور یہ 7 مارچ کو یہ تھا, تو روس کا جو دورہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف عمران خان نے خود فیصلہ کیا تھا, اور جب پہ امبیسڈر نے اس کی تردید کی اس نے کہا یہ سب سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ تھا. اور پھر یہ 7 کو آتا ہے, 8 کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور اس کے بعد ہمارے وہ اتحادی اور ہمارے جو اپنے ممبرز پارلیمنٹ تھے ان کو ایک دم لگتا ہے کہ اوہو یہ تو جناب بہت بری حکومت ہے, ہم نے تو اس حکومت کو چھوڑنا, ہم نے تو ایک دم ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے. اور ہمارے جو بیک بینچرز ہیں جس میں یہ لوگ پہلے امریکن ایمبیسی میں جا کے, ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, یہ امریکن ایمبیسی بھی جایا کرتے تھے, یہ 3-4 جو سب سے پہلے لوٹا ہوئے, تو انہوں نے ایک دم ساروں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی گورنمنٹ گرانے کا اور چھوڑنے کا. اب سوال یہ ہے کہ جب 2 سال پہلے جو 2 سال تھے جب ہماری اکانومی کا برا حال تھا, بینکرپٹ اکانومی ملی, آئی ایم ایف میں جانا پڑا, آئی ایم ایف نے ایسی کنڈیشنز لگائیں, لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, بہت مشکل تھی. پھر کرونا آ گئی اگلے سال, تو 2 سال تو ہمارے بڑے مشکل تھے. تو اگر انہوں نے چھوڑنی تھی پارٹی تو تب جانا چاہیے تھا, لیکن آخری 2 سال میں, پچھلے 30 سال میں وہ پاکستان کے وہ سال تھے جس میں ہم نے سب سے تیزی سے ترقی کی ہے. ہماری ڈیولپمنٹ, ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ جو 5.6 اور 6% تھا, یہ 2 کنزیکٹیو سالوں میں تو بہت اچھا تھا. ہماری انڈسٹری گرو کر رہی, ہماری ٹیکسٹائل کی ریکارڈ پروڈکشن, ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ, ہماری وہ جو ٹیکس کلیکشن ریکارڈ, ریمیٹنسز ریکارڈ, سب سے زیادہ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. تو اور زراعت کے اندر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا, یعنی ریکارڈ بمپر کراپس ہوئی جو ہم نے ان کے لیے ٹرانسفارمیشن پلان دیا تھا اپنے ایگریکلچر کا, اس کی بڑا ایک دم ہمارا سارا کسان اٹھ گیا. تو اس ٹائم پہ جب پاکستان آگے جا رہا تھا تب ان کو کیوں خیال آیا چھوڑنے کا؟ اب میرا سوال یہ, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا, جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں, آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی, تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے, مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں. میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا, میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا,
जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि ये साजिश हुई है नहीं हुई। हमें तो पता है साजिश हुई है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं अभी तक। तो कोई नहीं कह सकता, DG ISPR ये नहीं कह सकते साजिश है या नहीं है। वो ये मुदाखलत तो सबने मान लिया ना कि मुदाखलत है। अब वो मुदाखलत जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक थे 1950 की दिहाई में ईरान में, जब उसने नेशनलाइज की ईरान की जो सारा जो तेल की इंडस्ट्री थी, तो जो बाहर की कुव्वतें थी जिसमें अमेरिका और बरतानिया, उन्होंने फैसला किया उसको गिराने का। तो अब तो डिक्लासिफाई हो गया ना, पेपर्स हमारे सामने हैं। तो वो क्या किया था उन्होंने सबसे पहले मीडिया पे पैसा खर्च किया, मीडिया पे पैसा चला, मीडिया में उसको पहले बुरा भला किया गया प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को। फिर उन्होंने ऑपोजिशन से मुजाहरे करवाए, जिस तरह ये काम पे टांगने वाली जो मार्चेस करवाई और जिस तरह ये लॉन्ग मार्च, उन्होंने ऑपोजिशन को पैसा दिया, उन्होंने किया। ये अब रिकॉर्ड के ऊपर आई हुई चीज़ें। और फिर उन्होंने उनके लोग खरीदे, जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक की पार्टी के लोग थे, उनके ऊपर पैसा चला। तो क्या ये यहाँ नहीं हुआ? तो कौन फैसला करेगा कि साजिश है नहीं? एक ही तरीका है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं। क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे, ओपन हेयरिंग करवाएं, और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।